اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستیزان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء لأن يمتلئ جوف احدکم قیحا خیر له ان يمتلئ شعرا کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 300 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء لأن يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا. یہ باب اس بیان میں ہے کہ تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اسے شعروں سے بھر دے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے روایت کی یونس ابن جبیر سے، انہوں نے روایت کی محمد ابن سعد ابن ابی وقاص سے. اور یہ محمد جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلئ جوف احدکم قیحا خیر له من ان يمتلئ شعرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو ایسی پیپ سے بھر لینا جو کہ پیٹ کو خراب کر دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھر لے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی عیسیٰ ابن عثمان ابن عیسیٰ ابن عبد الرحمن رملی نے، انہوں نے روایت کی اپنے چچا یحییٰ ابن عیسیٰ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے روایت کی ابو صالح سے، اور ابو صالح نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلئ جوف احدکم قیحا یریہ خیر له من ان يمتلئ شعرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو ایسی پیپ سے بھر لینا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھر لے. وفی الباب عن سعد و ابی سعید و ابن عمر و ابی الدرداء ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت سعد، ابو سعید، ابن عمر اور ابو الدرداء رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ما قبل میں ہم نے ایک باب پڑھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کی اور مختلف شعراء کی اچائی بیان کی تھی، کچھ کو ذکر کیا تھا. اب یہاں پر ایک باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے مقرر کیا ہے جو کہ بالکل حدیث کے الفاظ سے ہی اس کو عنوان دیا ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ اس بارے میں ہے کہ ہر وقت ایک انسان اگر شعر و شاعری میں مصروف رہے
اور وہ اشعار بھی ایسے ہوں کہ جو برے ہو، مجازی ہو، دنیاوی ہو، کسی کے عشق میں ہو، مال و دولت کے محبت میں ہو، دنیا کے محبت میں ہو، محبوب کے محبت میں ہو، تو ایسے اشعار کی مذمت اس باب کے ذریعے سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے ذریعے سے۔ کیونکہ اشعار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو واعظ اور نصیحت پر مشتمل ہوتے ہیں، حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں، جو انسان کو ایک مفید تعبیر دے، اسے ایک عبرت دے، اسے ایک سبق دے، بجائے اس کے دوسری طرف جو دوسرے قسم ہے تو جن کی مذمت یہاں پر ہو رہی ہے، یہ وہ اشعار ہے جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں، عبث فعل ہے، ایسے ہی الفاظ کا ضیاع ہے، اپنی توانائیوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، تو اس کے بارے میں یہاں مذمت ذکر ہو رہی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذمت فرمائی برے اشعار کی، وہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایسی پیپ پیدا ہو جائے جو اس کے پورے پیٹ کو خراب کر دے، تو یہ پھر بھی بہتر ہے اس شخص سے کہ جس کا پیٹ برے اشعار کا مجموعہ ہے، جس میں صرف برے اشعار پائے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کا پیٹ فاسد ہوا ہے اس پیپ کی وجہ سے، تو زیادہ سے زیادہ اسے موت آ جائے گی، اور دنیا کے موت تک ہی اس کا یہ پورا غم تھا، یہ پوری اس آفت اور مصیبت میں وہ مبتلا ہوا تھا۔ مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر اپنے رب کے ہاں اس کے مزے ہوں گے۔ لیکن جو برے اشعار والا ہے تو یہ اس کی دینی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں، دنیاوی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں، اور خاص کر آخرت وہ تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اشعار کی بنسبت پیٹ میں پیپ کا آنا اور اس کی وجہ سے پیٹ کا فاسد ہو جانا یہ معمولی قرار دیا، بہتر قرار دیا۔ اب یہاں پر روایات میں جو آیا جوف احدکم، تو جوف سے اس کے احتمال میں محدثین حضرات شارحین سے دو احتمال منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے پیٹ مراد ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر ترجمے میں بیان کر دیا، اور بعض حضرات کے نزدیک اس سے دل مراد ہے، دل، کیونکہ جب تک پیپ کے اثرات دل تک پہنچتے ہیں تو پھر انسان کی موت وہ یقینی ہو جاتی ہیں۔ پھر خیر اللہ من ایم تلع شعرا، اس کے بارے میں شارحین حدیث نے 3 قول ذکر فرمائے ہیں کہ اس شعر سے کس قسم کے اشعار مراد ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے ان اشعار کی مذمت بیان کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوہ اور مذمت پر مشتمل ہو، والعیاذ باللہ۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے ایسی شاعری کی مذمت بیان کی گئی جو انسان کو فرائض، واجبات اور عبادات کی ادائیگی سے غافل کر دے، شاعری کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے، اور یہ اس کے اوپر اتنا غلبہ کر جائے کہ وہ نہ قرآن کی طرف متوجہ، نہ تلاوت کی توفیق اور نہ ذکر کی توفیق، اور نہ ہی کوئی اور دینی محفل میں شرکت، بس صرف شعر و شاعری ہی اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ہو جائے، تو پھر اس کی مذمت ہے دوسرے قول کے مطابق۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہاں ان اشعار کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے جو فحش، بے حیائی، کفر و فسق، کسی مجازی انسان کے عشق میں جھوٹی قسم کی مدح و ثنا، یہ تمام جو مبالغہ آرائی پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ تمام اس سے مراد ہے کہ اس قسم کے اشعار کا نہ کہنا جائز ہے، نہ سننا اور سنانا جائز ہے، اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی الفصاحة والبیان، یہ باب فصاحت اور بیان کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ہمیں روایت کی محمد بن عبد العالی الصنعانی نے، انہوں نے عمر بن علی المقدمی سے، انہوں نے روایت کی نافع بن عمر الجمحی سے، انہوں نے روایت کی بشر بن عاصم سے، انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے والد سے کہ وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه کما تتخلل البقرہ، بے شک اللہ جل شانہ لوگوں میں سے اس شخص کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں جو کلام میں حد سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ کرے، اور جو اپنی زبان سے اس طرح لپیٹ لپیٹ کر باتیں کرے، یعنی ایسے منہ پاڑ کر باتیں کرے کہ جس طرح گائے اپنے چارے کو لپیٹ لپیٹ کر جلدی جلدی اپنے زبان کے ذریعے سے ہی چاٹ لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ وفی الباب عن سعد، اور اس باب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن قصير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے کثیر بن شنظیر سے، انہوں نے عطاء ابن ابو رباح سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمروا الآنیۃ وأوقوا الاسقیۃ واجیفوا الابواب واطفئوا المصابیح، برتنوں کو ڈانپ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، دروازے بند کر لو اور چراغ بجھا دو۔ فإن الفویسقة ربما جرت الفتیلة فأحرقت أہل البیت، کیونکہ اکثر چوہا، فویسقہ اس کو کہا گیا، چوہا اکثر بتی کو کھینچ کر ادھر ادھر لے جاتا ہے اور پھر پورے اہل خانہ کو جلا دیتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قد روی من غیر وجہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دوسرے طریق سے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سلائیڈ کے پہلے باب میں فصاحت اور بیان کا جو ذکر آیا تو یاد رکھیے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی بات دوسروں کے سامنے اچھی انداز میں پیش کرنا، یہ اپنی جگہ پر ایک فن ہے، تاکہ بات کو اچھی طرح سے وہ واضح کر دے، یہ محمود ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس قسم کی مذمت کا یہاں پر فصاحت اور بیان کے ضمن میں تذکرہ کرنا مقصود ہے، تو وہ یہ ہے کہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا استعمال اور خوب مبالغہ آرائی کرنا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا طرز عمل، اس طرح کا کلام، اس طرح کا لب و لہجہ اپنانا، یہ عموماً ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے انسان کرتا ہے، اور تصنع سے یہ چیزیں وہ کرتا ہے، اور اگر بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو بس اس کی عادت بھی پھر بن جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کرنا اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے۔ اب یہاں پر حدیث مبارک میں اس کی تشبیہ گائے کے ساتھ دی گئی، کیونکہ دوسرے جانور اپنے دانتوں کے ذریعے کانا کھاتے ہیں، لیکن گائے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی زبان کو لپیٹ کر چارہ کھاتی ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح گائے اپنے چارے میں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں کرتی، بلکہ جو کچھ اس کے سامنے ہو وہ اسے جلدی جلدی کھا لیتی ہے، تو اسی طرح زبان دراز شخص جو تصنع اور بناوٹ کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے
ہر قسم کی خوشامد بھی کرتا ہے، چاپلوسی بھی کرتا ہے، اور مختلف قسم کے اچھے اچھے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو وہ پسا لیتا ہے اور اپنا مطلب نکال لیتا ہے. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اگلا جو باب ذکر ہوا اس سلائیڈ میں، تو عزیز طلباء کرام رہن سہن کے متعلق اس میں آداب کا بیان ہوا، جو کہ کئی مرتبہ روایات میں آگے گزر چکے ہیں. رات کو برتنوں کو ڈانپنا، اسی طرح جو مشکیزیں ہوتے ہیں موجودہ دور میں پانی کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں جس میں پانی، اگر وہ بڑے بڑے پتیلے ہو تو، کولر ہو تو، یا جو بھی چیزیں ہو، لیکن ان کو ڈانپنا، برتنوں کو ڈانپنا، ان کو چھپانا، ایسی قسم کی چیزیں جو کہ مضر بن سکتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ڈھانکنا، اس کو چھپانا، تاکہ یہ چوہا، اس کو پویسقہ کہا گیا کیونکہ یہ فساد پیدا کر دیتا ہے رات کو اپنے چلنے پھرنے کی وجہ سے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز بن محمد سے، انہوں نے سہیل بن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سافرتم فی الحسب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم فی السنة فبادروا بها نقیها. جب تم سبزے کی کثرت اور چارے کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین میں سے ان کا حصہ دو، یعنی ان کو خوب وہاں پر چرنے دو، اور جب خشک سالی کے دنوں میں سفر کرو تو ان کی قوت باقی رہنے تک جلدی سفر مکمل کرنے کی کوشش کرو. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَوَّامِ بِاللَّيْلِ. اور جب رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے اترو تو راستے پر آرام کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ رات کے وقت یہ جانوروں کے راستے اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کا ٹکانہ ہوتے ہیں. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن انس و جابر، اس باب میں حضرت انس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہ حدیث مبارک سفر سے متعلق کچھ آداب اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. پہلا یہ کہ سبزے اور چارے کی کثرت اور فراوانی ہو تو وہاں پر دوران سفر سواری کو خوب وقفے وقفے سے چارہ کھانے کا موقع دینا چاہیے، اس میں مزید قوت آئے گی. اور اگر خدا نخواستہ خشک سالی ہو، قحط کا زمانہ ہو اور راستے میں بھی چارہ ملنے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر جلدی جلدی اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اس کی قوت ختم ہونے سے پہلے ہی انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے. چونکہ آج کل عموماً گاڑیوں کے ذریعے سفر ہوتا ہے، بسوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ گاڑی کے پیٹرول، ہوا، ڈیزل اور پانی اگر سی این جی وغیرہ پر ہو تو یہ تمام چیزیں یہ گاڑی کا چارہ کہلاتی ہے. تو اس کے لیے ان چیزوں کا بندوبست بروقت کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر راستے میں خدا نخواستہ دشواری کا سامنا آ سکتا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر کہ اگر رات کو کہیں کھلے میں رات کو پڑاؤ کرنے کا موقع ملا، آرام کرنے کا دل ہوا، تو پھر راستے میں نہیں سونا چاہیے، بلکہ راستے سے ہٹ کر ایک جگہ پر پڑاؤ کرنا چاہیے، تاکہ اگر راستے سے کوئی گزرنے والا بھی ہو، راہ گزر ہو، تو اسے بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی رات کو تکلیف نہ ہو. پھر دوسرا ایک کہ راستے میں کیڑے مکوڑے اور دوسرے قسم کے جانور بھی اگر پھرتے ہو تو ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.